إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ایمان اور حیا لازم و ملزوم ہیں. حیا کا چلے جانا ایمان کے چلے جانے کی نشانی ہے. عمومی طور پر ایمان کے حوالے سے ہمیں بہت فکر رہتی ہے، لیکن اس حیا کے حوالے سے ہم بالکل بے پرواہ ہوتے ہیں. اس کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. آج ہمارا معاشرہ کس قدر بے حیائی کی طرف چلا گیا، فحاشی اور بے حیائی اس قدر عام ہو چکی کہ اب بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کے کام اور حیا کے منافی امور ان کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا ہے. یہ اتنی معاشرے میں رچ بس گئی کہ ہماری زبانوں پر بے حیائی کے کلمات عام ہیں. ایسی باتیں، ایسے جملے، ایسے تذکرے، محفلوں میں ایسی باتیں جو انسان کو بے حیائی کی طرف لے جاتی ہیں، کھلے عام ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. بے حیائی کے کاموں کی طرف جانے سے پہلے بے حیائی کی گفتگو اور بے حیائی پر مشتمل مجلسیں
ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم کوئی کھلی فحاشی اور بے حیائی تھوڑی کر رہے ہیں۔ یہ جان لینا چاہیے کہ شیطان کبھی بھی آپ کو بالکل ڈائریکٹ طور پر زنا، فحاشی، بدکاری اور بے حیائی کی طرف نہیں لے کر جاتا، بلکہ اس کا آغاز اور ابتدا گفتگو سے، دیکھنے اور سننے سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد شیطان کھلی فحاشی اور بے حیائی کا انسان کو مرتکب بنا دیتا ہے۔ اس حوالے سے ہماری گفتگو کیسی ہونی چاہیے، یہ سبق ہم کہاں سے حاصل کریں؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو ایسے مسائل کے جن کا بیان کرنا ضروری اور جو فطری بھی ہیں، جن کی طرف رہنمائی کی ضرورت بھی ہے اور جنہیں کھلے عام بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، انتہائی خوبصورت الفاظ میں اللہ رب العالمین نے ان کو بیان کیا۔ کچھ مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی زبان، آپ کی حیا، اس حوالے سے صحابہ کرام کی گفتگو کے حوالے سے کچھ مثالیں سامنے رکھی تھی۔ بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اس حدیث کو دوبارہ سن لینا چاہیے اور اس کو دوبارہ یاد کرنا چاہیے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها۔ ایک کنواری اور پردے میں بیٹھنے والی با حیا لڑکی سے بڑھ کر پیغمبر علیہ السلام حیادار تھے۔ اس دور میں تو یہ تصور تھا کہ قوالی لڑکیاں وہ کس طرح پردہ کرتی تھیں، گھروں سے باہر نہ نکلتی تھیں، خواتین کی مجلسوں میں کھل کر گفتگو نہ کر پاتی تھیں اور کمرے میں الگ اور باپردہ ہو کر بیٹھتی تھیں، اور ایسی حیا تھی نکاح کے موقع پر بھی ان سے جب اذن لیا جاتا تو ان کی زبان سے ہاں کی کلمات یا قبول کے کلمات نہ نکلا کرتے تھے، بلکہ وہ خاموش رہ جاتی۔ اس حیا کی وجہ سے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا گھر والے کسی لڑکی کا نکاح کریں تو اس سے اجازت لینا ضروری ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے یہ بات بیان کی کہ قوالی لڑکی تو وہ جواب نہیں دیتی، خاموش ہوتی ہے، وہ تو جواب بھی نہیں دے پاتی حیا کی وجہ سے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی خاموشی یہی اس کا اذن ہے، اس کی طرف سے جو ہے وہ جواب ہے۔ یہ وہ حیا کا معاملہ تھا اس دور کی باپردہ بچیوں کے حوالے سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے، اتنے حیادار تھے۔ وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا، کوئی بات، کوئی معاملہ آپ کو اگر ناپسند ہوتی تو پیغمبر علیہ السلام اس کا نام بھی نہیں لیا کرتے تھے۔ بے حیائی اور برا کام کرنے والے کا نام اپنی زبان پر لینا پیغمبر علیہ السلام گوارا نہ کرتے، اس برے کام کا نام لینا پیغمبر علیہ السلام پسند نہ کرتے۔ آج لوگ کیسے، نہیں جی آپ کو کیا پتا، بات کیسے پتا چلے گی، کھلے گی کیسے، سمجھیں گے کیسے؟ وہ باتیں وہ جملے جو ایک مومن کی زبان پر نہیں آنے چاہیے وہ آ جاتے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام کوئی ایسا کام دیکھتے تو اس کا نام لینا آپ پسند نہ کرتے۔ صحابہ کہتے عرفنہ فی وجہہ، ہم صرف آپ کے چہرے سے پہچان لیتے ہیں،
چہرے کی ناگواری وہ ہمیں بتا دیتی کہ یہ کام پیغمبر علیہ السلام کو پسند ہے. یہ پیغمبر علیہ السلام کا حیا کا معاملہ تھا. کون سی بات اور کون سا مسئلہ ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے نہیں سمجھایا اور جس میں حیا کے دامن کو اور الفاظ کے چناؤ کو ملحوظ خاطر نہ رکھا. ہر مسئلہ، ہر فکری ضرورت، ہر نکاح کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے ہر تعلیم دی پیغمبر علیہ السلام نے. کہیں کھلے عام الفاظ اور برہنہ لفظوں کا چناؤ یا ایسے جملے کہ جن کی وجہ سے ذہن کسی برہنگی کی طرف اور کسی ایسی بات کی طرف جائے، پیغمبر علیہ السلام کی احادیث میں آپ کو کبھی نہیں ملی. من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ. دو چیزوں کی نشاندہی کی پیغمبر علیہ السلام نے، اور میں کہ جو شخص اپنی زبان یعنی اپنے جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی طرف اشارہ کیا. سمجھنے والا سمجھ جائے جس سے مراد زبان ہے، جو اس زبان کی اور وما بین رجلی اور وہ چیز جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے، اس کی ضمانت مجھے دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں. کتنے ڈھکے چھپے الفاظ میں اصل چیز کو بیان کر دیا گیا. کوئی دھیان، کوئی خیال بھی اس طرف نہ بھٹکے اور جو اصل بات ہے، جو مسئلہ ہے، اس کو بیان کر دیا. پیغمبر علیہ السلام کا فرمان، لا یحل لامرأۃ ان تصوم وزوجها شاہد. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں کہ وہ روزہ رکھے، نفلی روزہ، وزوجها شاہد، اور اس کا شوہر موجود ہو، گھر پر ہو، سفر میں نہیں ہے، وہاں پر ہے، الا باذن، مگر اس کی اجازت کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر نہیں رکھے. ایک بہت بڑا مسئلہ اور انتہائی فطری ضرورت جو ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بیان کر دیا، کنایا اختیار کر لیے بس. اور وہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے. مانا یہ کہ اگر شوہر کو اپنی حاجت پوری کرنی ہے تو پھر اسے کوئی پریشانی نہ ہو. اصل مسئلہ وہ سمجھا دیا گیا اور بات کو پیغمبر علیہ السلام نے ایک بڑے خوبصورت کنائے میں بیان کر دیا. اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے ایک اور موقع پر اس بات کو بھی بیان کیا، اذا دعا الرجل لامرأته، فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بلائے، اور یا پھر الفاظ یہ ہیں کہ زوجتہ ہو، اپنی بیوی کو بلائے تو فلتأتیہ، اسے چاہیے کہ وہ اس کے پاس آ جائے. جب ایک شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے تو اس کی بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کے پاس آ جائے. اور پھر آگے کیا فرمایا کہ اگرچہ وہ کھانا کیوں نہ پکا رہی ہو، کمر پر کیوں نہ بیٹھی، یعنی یہ مرد کا ایک حق ہے کہ جسے عورت نے پورا کرنا ہے، اور مرد کی خواہش کو پورا کرنا عورت کی ذمہ داری ہے. پیغمبر علیہ السلام نے بڑے صاف ستھرے الفاظ میں اصل بات کو بیان کر دیا کہ ایک مرد اپنی عورت کو کیوں بلاتا ہے، لحاجتہ، اپنی حاجت کے لیے، اپنی حاجت پوری کرنے. اسی طرح کی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں احادیث میں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پاکیزہ صاف ستھرے الفاظ استعمال کیے. آپ کی زبان بڑی شائستہ مہذب ہوا کرتی ہے. کوئی کبھی زندگی میں ایسا لفظ پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے نہیں نکلا. آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا
نہیں بھی کبھی پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے گالی سنی گئی. پیغمبر علیہ السلام کبھی گالی دینے والے نہیں. لم یقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابا کہ آپ نے کسی کو برا کہا, کسی کو گالی دی, یہ تصور ہے. ولا فحاشا, کبھی کوئی فحش بات پہنچ چکا یا لفظ یہ آپ کی زبان پر آیا ہوا ہے. ولا لعانا, اور نہ کبھی آپ نے لعن طعن کی کہ لعن طعن کرنے والوں میں سے. کتنا بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو, تصور ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شائستگی کو چھوڑ دیں اور حیا کے دامن کو چھوڑ دیں, اور گالی کا سراسر یہ حیا کی دشمن ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ایمان کی حفاظت کروں اور میں با حیا بنوں, کوئی خاتون یہ چاہتی ہے کہ میں مومنہ بنوں اور حیادار بنوں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحفظ اختیار کرے ان چیزوں سے جو اس کی حیا کی دشمن ہے. گالی سب سے بڑی دشمن ہے. جہاں گالی گلوچ آتی ہے لازمی طور پر وہاں حیا نکل جاتی ہے, ایمان وہاں سے چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں تعلیم دی. آپ کو اس وقت وہ ہم نے پیش کر دیا کہ پیغمبر علیہ السلام کبھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا, نہ گالی دینا, نہ فحش بات کہنا, نہ کچھ. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ گالی چاہے مذاق میں ہو ہے گالی, گالی گالی ہے, اور یہ حیا کی دشمن ہے, ایمان کی دشمن ہے. دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. گالی جو ہے وہ گالی بھی ہے, چاہے مذاق میں ہو, تنزیہ ہو, یا کینہ اور بغض رکھ کر کی جائے دی جائے, یا کسی اور انداز میں ہو, یہ گالی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سباب المسلم کفر فسوق وقتالہ کفر. فرمایا کہ گالی دینا یہ فسق و فجور ہے, بہت بڑا گناہ. مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ گالیاں دینے والا, مومن لڑنے جھگڑنے والا نہیں, یہ بات اسے کفر تک پہنچا دیتی ہے. آج دیکھ لیجیے گالیاں کس قدر آتی ہیں. لوگ اپنے گھروں میں بیوی بچوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں. کوئی معاملہ ہو یہ گالی اس کی زبان پر ہے. میں کہوں گا کہ گالی اگر زبان پر ہے تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے, اسے حیا کی فکر. کیسے جو ہے وہ حیادار ہو سکتا ہے؟ حیا تو یہ زیب دیتی ہی نہیں کہ انسان اس طرح کے کلمات کہے. ہاں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب حیا چلی جائے, حیا ہو گئی پھر جو مرضی ہو. اور آپ دیکھتے ہیں نمازی ہیں, حاجی ہیں, پرہیزگار ہیں, لڑائی ہو, کوئی بھی بات ہو, ہنسی مذاق ہو, کچھ بھی ہو, گالی دینا بات بات پر گالی. گالی ہر طرح کی نقصان دہ ہے, اس کی اجازت دی نہیں گئی. ہمیں معلوم ہے کہ ہم اپنی زبان سے گالی دے کر سامنے والے کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده, مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے سامنے والا محفوظ رہے. تم نے کیا اس کی عزت کی؟ ارے نہیں, میں نے تو ایسے کیسے زیب دیا آپ کو. حیا کو اختیار کرنا, اس کے لیے یہ بات لازم ہے کہ انسان اپنی زبان اس کی حفاظت کرے اور اس طرح کی چیزوں کو اپنی زبان سے دور کر لے. غصہ آ گیا, میں نے کیا تم بول کہ تمہیں غصہ آ گیا, کیا کہہ دیا سامنے والے نے تمہیں, کیا کہہ دیا, اور کچھ بھی کہہ دیا تو کیا ہو گیا. کہاں کے مومن, کہاں کا ایمان, کہاں کی پیغمبر علیہ السلام سے محبت, کہاں کی پیغمبر علیہ السلام کی اتباع, کہاں گئی؟ کیا اس وقت پیغمبر علیہ السلام کا سامنے نہیں؟ یہودیوں نے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ کر کتنا سخت جملہ کہا تھا, السلام علیکم, سلام سلامتی بھیجنے کے بجائے کہا کہ اے محمد تجھ پر موت آئے, تو مر جائے. مجھے ایسے کہتے ہیں, ہم تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے, وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں, ان کا اسوہ یہاں بھی ہونا چاہیے نا.
نماز میں دیگر باتوں میں ہم پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ بیان کرتے ہیں. اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اور اس چیز کا تعلق براہ راست ایمان اور حیا سے ہے. کہا کہ موت آئے تم پر. پیغمبر علیہ السلام کا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ آپ ان الفاظ کو اور ان باتوں کو اور ان کام کرنے والوں کے نام لینے کو پسند نہیں کرتے. نام نہیں لیتے, ہماری زبان پر نام نہیں آنے چاہیے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم پر بھی جو تم نے کہا, جو تمہاری نیت وہ تم پر لوٹ گئی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے جب یہ کلمات سنے تھے تو انہوں نے جواب دینا شروع کر دیا اور بڑے سخت کلمات ان یہودیوں کے لیے کہے کہ وہ تم پر بھی ہے, تم ایسے. یہ فطری چیز ہے لیکن اسے کنٹرول کرنا ہے. حیا کا تقاضا یہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو روک دیا, کہا کہ تم نے ایسا نہیں کہنا, تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے اس کے جواب میں کیا کہا ہے. تو کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے, ہمارے ساتھ کوئی ایسی بات پیش آئے, صبر کا دامن نہیں تھامنا, چھوڑنا چاہیے اور حیا کو ہمیشہ مرموز خاطر رکھنا. ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ جہاں گالی ہوتی ہے وہاں رحمت اور فرشتے نہیں ہوتے. وہاں رحمت اور فرشتے نہیں ہوتے. گالی چھوٹی ہو بڑی ہو کیسی ہو, گالی پھر کہوں گا گالی. یہ حیا کے منافی, حیا کے دشمن. شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان ان باتوں کو عام کر دے. شیطان چاہتا ہے. چنانچہ ایک مثال, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں. ایک شخص آیا اور آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب برا بھلا کیا. ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ. ابو بکر خاموش, کوئی جواب نہیں تھا. انتہا ہو گئی. آخر ابو بکر نے جواب دینا شروع کیا. اس کی ان بری باتوں کا جواب دیا. ہم کیا تصور کر سکتے ہیں کہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بہت زیادہ فحش کلمات کہے؟ نہیں, ایک لڑائی کی جو کہہ رہا تھا اس کا جواب دینا شروع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے, چلے گئے. ابو بکر کو فکر لاحق ہوئی رضی اللہ عنہ, یہ کیا ہوا؟ پیغمبر علیہ السلام کے پاس گئے, لڑائی وہیں رہ گئی. آپ اٹھ کر چلے گئے. جب تک وہ برا بھلا کہہ رہا تھا آپ نے کوئی جواب نہیں, بیٹھے تھے, میں نے ایک جواب دیا, آپ اٹھ گئے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ جو کہتا تھا فرشتہ اللہ نے آسمان سے بھیجا تھا وہ اس کا جواب دینا تھا. ابو بکر جب معاملہ تو نے اپنے ہاتھ میں لیا, تو نے جواب دینا شروع کیا, فرشتہ اٹھ کر چلا گیا. جب فرشتے چلے گئے تو پھر میں بھی اٹھ کر چلا گیا, میرا کیا کام؟ تمہارا جہاں لڑائی ہے, گالی گلوچ ہے, وہاں رحمت نہیں ہے, وہاں فرشتے نہیں رہتے, وہ مجلس بری ہو جاتی ہے, وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. گالی کسی کو دینی اعتبار سے, مذہبی اعتبار سے دینا بھی حرام ہے. کسی کا مسلک, کسی کا مذہب, اس کے بارے میں بہت طویل بری اور گندی باتیں, شرک کریں, سب سنیں, اس کا رد کریں اور اس کو باطل قرار دیں, لیکن یاد رکھیں یہاں بھی گالی دینے کی اجازت نہیں. گالی دینے کی اجازت نہیں, برا کہنے کی اجازت نہیں. جب گالی مذہبی اعتبار سے دینا حرام ہے, اللہ نے منع کیا ہے, تو کیا عام حالات میں یہ گالی دینا جائز ہو سکتا ہے؟ یہ پھر کہوں گا حیا کے منافی. یاد رکھیں بے حیا ہے وہ شخص جو اس طرح اپنی زبان پر گالیوں کو جاری رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. فرمایا کہ ان معبودان باطلہ کو تم نے برا نہیں کہنا, ان کو کبھی گالی نہ دینا. گالی زیب ہی نہیں دیتی, ان کو گالی نہ دو, برا نہ کہو. اس لیے کہ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, اس لیے کہ یہ مشرک, ان بتوں کی پوجا کرنے والے یہ لوگ جہالت کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کو جب آپ نے برا کہتے ہیں اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو یہاں بھی تعلیم دی گئی, فرمایا کہ باطل عقیدہ رکھنے والا, اس کی باتوں کا پروپیگنڈا کرنے والا, اس کا رد تو ضرور کرو لیکن اس کو گالی نہ دو, اس کو برا نہ کرو. گالی اتنا برا کام.
گالیاں دیتا ہے وہ اس کے اندر نفاق کی علامت پائی جاتی ہے. جو منافقین کی علامت بتائی گئی پیغمبر علیہ السلام نے، اس میں ایک چیز یہ کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ گفتگو کرتا ہے، جھگڑتا ہے تو گالی دیتا ہے. مومن کو کہاں سے دیتا ہے؟ وہ گالیاں دیتا ہے. گالی کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ کوئی شخص سامنے والے پر کوئی تہمت یا بہت بڑا بہتان لگا رہا ہے. کسی نے کوئی گالی اس کو دی، فحش گالی دے دی، بری گالی دی، برا کلمہ کہہ دیا. کیا انسان کو پتہ ہے کہ وہ شخص ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو. آج تو ہم بڑے گندے الفاظوں کے ساتھ ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں، ایک دوسرے مذاق چل رہی ہے، اچھی بلی گفتگو ہو رہی ہے، سامنے کو بولا بڑا پیار ہے. اس پیار کے اندر کیا ہے؟ اتنے فحش نام اس کو دیے جا رہے ہیں، اتنی فحش گالیاں دی جا رہی ہیں، سکون ہی نہیں آتی. مانا یہ کہ شیطان ایسا حاوی ہے کہ ایمان جو ہے وہ دب چکا ہے، ایمان اٹھتا جا رہا ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، فرمایا کہ یہ شیطان تمہیں برائی اور فحاشی کی دعوت دیتا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی بات نہ کہو کہ جو تم جانتے ہی نہیں. اللہ پر ایسی باتیں کسنا، لوگوں پر اس طرح کی باتیں کرنا، اس کا اندازہ ایسے لگائیے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کے سامنے ایک عورت، اس نے اپنی لونڈی کو جو زر خرید ہوتی ہے، جس سے خرید دیا جاتا ہے، وہ اس کی مالک بن جائے. آج تو ہم آزاد انسانوں کو جو ہمارے ماتحت ہوں کیسی کیسی گالیاں دیتے ہیں. کبھی سوچا ہے ان کا حق کتنا ہے؟ ایک غلام اور لونڈی کا حق ہے کہ غلطی کرے معاف کرو، غلطی کرے معاف کرو، غلطی کرے معاف کرو، 70 دفعہ معاف کر دو اس کو، غلام کو، لونڈی کو. یہ تو آزاد ہے جو تمہارے ماتحت کام کرتے ہیں، تم انہیں گالیاں دے کر ہی بلاتے ہیں. کہتے ہو جی گالی نہیں دیں گے کام نہیں ہوگا. یہ شیطانی سوچ ہے، شیطانی فکر ہے. اس عورت نے اپنی لونڈی کو زانیہ کہا کہ تو زانی، ناراض ہوئی، غصہ ہوئی اس پر، اور یہ برا لفظ ایک گالی اس کو دے دی کہ تو زانی ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ عورت، کیا تو نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہاں رک کر کہوں گا ہمارے معاشرے میں جو بے انتہا فحش گالیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور جو ہم ایک دوسرے کو جو دیتے ہیں اس کو منسوخ کرتے ہیں، کیا جواب ہے؟ کیا تم نے دیکھا ہے اس کو ایسی فحاشی اور بے حیائی کرتے ہوئے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بتاؤ تم نے دیکھا ہے؟ کہنے لگی نہیں. کہا کہ پھر تم نے کیسے یہ کہا؟ یاد رکھ اللہ رب العالمین سے ڈرتی رہے، کل قیامت کے دن کہیں تجھے اس کے بدلے میں 10 کوڑے نہ لگائے جائیں، 10 کوڑے لگائے جائیں کہ سزا ملے گی. مانا تجھے اس بات کی کہ تم نے ایک ناحق بات کسی کی طرف منسوخ کر دی، اور گالی گلوچ میں یہی ہوتا ہے، گالیوں میں یہی کچھ ہوتا ہے، کیا کچھ نہیں کہتے ایک دوسرے کو. یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو انسان کی حیا کو ختم کر دینے والی ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے، آپ پہچان دو کسی کو کہ یہ کتنا پکا اور سچا مومن ہے. اس میں حیا کتنی ہے اور اس میں بے حیائی کتنی بھری ہوئی ہے. اب موجودہ دور میں تو خواتین بھی جو ہے وہ بہت فحش گالیاں دینے لگے، اپنے بچوں کو بھی گالیاں، اس کو گالی، اس کو گالی. خواتین کو بھی اپنی زبان روکنی چاہیے. دین اسلام کہاں اجازت دیتا ہے؟ اور اکثر گالیاں وہ لوٹا دی جاتی ہیں اسی پر جس کو تم نے برا بلا کہا ہے. اگر وہ ایسا نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بات لوٹ کر کسی پر آتی ہے، اس کے منہ پر مانی جاتی ہے کہ تو ہی ایسا ہے، وہ تو ایسا نہیں. تم فیصلہ، ہم فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم یہ گالی اس سراسر کلی فحاشی اور بے حیائی ہے. گالی کا ایک نقصان وہ یہ بھی ہے کہ انسان اس کی وجہ سے قیامت کے دن سزا کا مستحق ہو سکتا ہے. اسی طرح کا معاملہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے بھی ہوا. وہاں بھی ایک شخص نے اپنے غلام کو اس طرح کی بات کہی. انہوں نے کہا کہ تجھ پر حد قذف لگے گی، تو نے اتنا بڑا بہتان اس پر لگا دیا.
کہنے لگا کہ تم یہ بات کیسے کہتے ہو؟ کہا کہ کل قیامت کے دن دیکھ لینا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تمہیں اس پر سزا دی جائے گی، پکڑ ہوگی تمہاری، کیا بات تم اپنی زبان سے نکال۔ اللہ رب العالمین کبھی فحاشی اور بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب في الحياة الدنيا وفي الآخرة، جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے اندر فحاشی اور بے حیائی پھیلے۔ یہ فحاشی اور بے حیائی تو ہے زبان کا اس طرح بے لگام ہونا۔ فرمایا قیامت کے دن دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اللہ رب العالمین انہیں دردناک عذاب دے گا کہ فحاشی کی وجہ سے، بے حیائی، اس کے کلمات، بے حیائی کے جملے، بے حیائی کی باتیں، ان کا لکھنا، ان کا پڑھنا، ان کا سننا، ان کو دیکھنا، سب بے حیائی کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے۔ قوم لوط یہ فحاشی اور بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کتنی زبردست تنبیہ کی ان کو۔ آج جو لوگ اپنے موبائل، ٹی وی اور پھر اس طرح دیگر چیزوں پر یہ فحاشی کے مناظر دیکھتے ہیں، برائیاں دیکھتے ہیں، فحش منظر دیکھتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کتنا قوی کام یہ سراسر فحاشی اور بے حیائی ہے جس کا انسان مرتکب ہو رہا ہے۔ اور جب فحاشی اور بے حیائی آتی ہے تو حیا چلی جاتی ہے، پھر ایمان چلا جاتا ہے۔ ایک مومن کو کہاں سے دیتے ایمان لانے کے بعد بھلا یہ باتیں کسی کو کہنی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ ایمان لانے کے بعد پھر ایک دوسرے کو برے نام دینا، برے القاب دینا، ان کو گالیاں دینا، اسی نام سے اس کو یاد کرنا، بلکہ فحش حرکات اور فحش کاموں کے مرتکب وہ ایک دوسرے کو نام ہی وہی دیتے ہیں، اسی نام سے یاد رکھتے ہیں کہ یہ ایسے ہے ایسے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد بھلا یہ کام تمہیں زیر دیتے ہیں، یہ تو بہت برے کام ہیں کہ تم کسی پر جو ہے وہ ٹال و تشریح کرو، کسی کا مذاق اڑاؤ، کسی پر بہتان لگاؤ، کسی پر الزام لگاؤ، کسی پر تہمتیں لگاؤ۔ پوری آیت اس کو اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد بھلا یہ کام، یعنی مومنوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں، ان کی زبان پر اس طرح کے کلمات آئیں، ان کو زیر دیں، بلکہ حفظ حیا کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان باتوں سے بھی دور رہے، ان باتوں کو سننا بھی پسند نہ کرے، ان باتوں کو گوارا بھی نہ کرے، اور یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، ایسی مجلسوں کا بائیکاٹ کر دے، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرے اور ان سے مستقلاً دور ہو جائے۔ یہ جو گفتگو ہے، انداز گفتگو، مرد کی ہو عورت کی ہو، دونوں جگہ تعلیم دی، کیوں دی؟ تاکہ یہ حیا کا پردہ قائم رہے، یہ حیا کا مادہ اندر رہے۔ عورتوں کو بھی تعلیم دیتی فلا تخضعن بالقول، تو میں کہ عورتیں اگر کبھی مردوں سے بات کریں تو ان کی زبان جو ہے وہ بالکل نرم نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسی بات، اس طرح کی بات، اشارے کنائے والی بات، قول نرم لہجہ اور ایسا انداز گفتگو کہ فرمایا کہ کسی کے دل میں اگر مرض ہو تو کہیں وہ برے خیالات لے کر نہ بیٹھ جائے۔ یعنی عورتوں کو بھی جائز نہیں کہ وہ بات کریں تو پھر اس طرح، بلکہ دو ٹوک انداز میں اور صحیح اور درست بات کریں، کسی غلط بات۔ یہ جو بات چیت ہے یا یہ جو گفتگو ہے یا یہ جو باتیں ہیں، یہ سننا بھی جو ہے وہ ایسی باتیں جو فحاشی اور بے حیائی اور دیگر چیزوں پر مشتمل ہوں، لا یعنی اور لغو ہو، ان کو سننا بھی حرام ہے، اس لیے کہ یہ حیا کی دشمن ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کا حیا کا مادہ وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بڑی احتیاط کی۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں مرد حضرات عورتوں کا تذکرہ، عورتیں مردوں کا تذکرہ کھلے عام کرتی ہیں۔ کہاں؟ کیا وہ حدیث ہمارے ذہن میں نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ اس طرح نہ ملے کہ پھر ملنے کے بعد
وہ اپنے شوہر کے پاس جائے اور اس عورت کا تذکرہ اس انداز میں اس کے سامنے کرے گویا کہ وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ بے حیائی پر مشتمل ہے۔ ایسی باتیں حرام ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی انہوں نے نکاح کیا اور پھر اس کے بعد صبح کو جو ہے ان کا ایک دوست ان کو لے کر ایک کونے میں چلا گیا، کہنے لگا کہ بتاؤ رات کو تم نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر میں دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، سب پوچھ رہے بتاؤ تم نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ کہنے لگے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ڈر تمہارے دلوں سے ختم ہو گیا۔ جو باتیں دیواروں اور پردوں کے اندر اللہ نے محفوظ رکھی تم ان باتوں کو باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ آج یہ باتیں معاشرے میں ہر نوجوان اور خواتین، بچیاں، عورتیں سب جو ہے وہ یہ کچھ پوچھتی، باتیں کرتی، اور یہ چیز معاشرے میں ایسے عام ہو گئی کہ بس اب اس کا جو ہے اس سے کوئی معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ یاد رکھیں یہ سب بے حیائی کی باتیں ہیں، اسی وجہ سے آج ایمان کمزور ہے۔ یہ انداز گفتگو جو ہے بڑا محتاط رہنے کی ضرورت، تفصیل طلب موضوع ہے، چند اشارے دے رہا ہوں۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ہم جانتے ہیں کہ وہ راتوں کو نکل کر گشت کیا کرتے تھے، بازاروں میں گھومتے اور لوگوں کے حالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں کے حالات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ان کا اضافہ کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کیا۔ ایک رات ایسے ہی گشت کر رہے تھے، کچھ خواتین گھر میں بیٹھی گفتگو کر رہی تھی، آپس میں باتیں کر رہے تھے، آواز بھی بلند تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر رک کر ان کی باتیں سننا شروع کی تو وہ عورتیں مدینہ کے ایک نوجوان کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ مدینہ کا ایک بڑا خوبصورت نوجوان جس کا نام ابو جمال ہے، اس کے بارے میں تذکرے کر رہی ہیں، وہ کتنا خوبصورت ہے، اس کے بال کیسے ہیں، اس کا حسن کیسا ہے، اس کا جسم کیسا۔ آپس میں بیٹھی یہاں رک کر سوچیں، آج ہم بھی، ہماری خواتین بھی، مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بھی کس طرح نوجوانوں کا، عورتیں نوجوانوں کا اور مرد عورتوں کا تذکرہ کرتے پھرتے ہیں، اور بالخصوص جو نشان ہے، ماڈل ہے کہ یہ بے حیائی کا ایک ماڈل ہے، وہ نوجوان جو فحاشی اور بے حیائی کرنے والا، ڈراموں میں، فلموں میں کام کرنے والا، اسٹیج پر کام کرنے والا، اور پھر ان ڈراموں اور فلموں میں کام کرنے والی ان کا تذکرہ، مردوں کو دیکھیں تو ان ایکٹرز کا تذکرہ کرتی پھرتی کرتے، عورتیں مردوں کا کرتی، یعنی جن کا نام لینا، جن کا تذکرہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، جو حیا کے منافی ہے، حیا کا تقاضا ہے کہ لوگوں کا تذکرہ بھی نہ ہو، ان کا نام زبان پر نہیں آنا چاہیے، آج وہی رول ماڈل بن چکے ہیں۔ ہم منع ہی نہیں کرتے اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو، ہماری خواتین جو بات پڑتا ہے نہیں منع کرتی اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، شوہر کو، ہم مرد عورتیں سب اس میں ملوث ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں لہٹ لہٹ کر ان کا تذکرہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو تجسس پیدا ہوا، چلے گئے اور صبح کہا کہ تلاش کر کے لاؤ یہ نوجوان کون ہے۔ اسے بلایا گیا تو واقعتاً بڑا ہی خوبصورت اور بڑا خوبصورت حسن و جمال کا مالک یہ نوجوان۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ مدینہ کی بستی والوں کے لیے باعث فتنہ ہے۔ بعض نے نقل کیا کہ انہوں نے اس کے بال منڈوا دیے تاکہ جو ہے وہ معاملہ ختم ہو، جس کا بڑا تذکرہ ہے، جس کی وجہ سے حسن پڑتا ہے۔ کہا کہ اس کے بال منڈوائے گئے، پھر بھی اس کی کیفیت وہی اور زیادہ خوبصورت نظر آئی۔ بلاخر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اس کو مدینہ کی بستی سے نکال دیا جائے، اور غالباً بغداد اس کو جو ہے وہ روانہ کر دیا گیا کہ اس مرد کی وجہ سے ہماری خواتین جو ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو گئی، اور یہ بے حیائی کا ایک راستہ کھل رہا ہے۔ حفظ حیا کے لیے ضروری ہے کہ ان راستوں کو بند کیا جائے، ان ایکٹرز کا، ان ماڈلز کا تذکرہ جو ہونا ہی نہیں چاہیے، سننا، دیکھنا، پھر ان کے بارے میں اور کچھ، یہ تو سب حرام ہے۔ یہ
حیا کا تقاضا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ایک صحابی تھے، جب سفر میں نکلتے اونٹوں کا قافلہ چلایا جاتا تو اس کے لیے حدی پڑھنے والے ہوتے، نغمے پڑھنے والے، وہ پڑھتے تاکہ اونٹ تیزی سے چلے، سفر جو ہے وہ جلدی گزرے۔ اونٹوں کے لیے ہوا کرتا، ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی، اور وہ جب حدی گاتے ہیں، حدی پڑھتے ہیں تو اونٹ بھی بڑے وزن میں جاتے، تیز تیز چلتے، سفر کرتے۔ پڑھتے پڑھتے یہ صحابی جو ہیں خواتین کے قافلے کے قریب ہو گئے۔ خواتین، اس دور میں خواتین بھی ساتھ چلتی تھیں، وہ بھی سواری۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ پڑھتے پڑھتے خواتین کے ان قافلے کے قریب ہو گیا اور اس کی آواز عورتوں تک جائے گی، اس مرد کی خوبصورت آواز ان کے کانوں میں پڑے گی، تو یہ فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کو ڈانٹا اور کہا کہ اس طرف آ جاؤ، ان عورتوں کی طرف اور ان آگینوں کی طرف دورے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرف ہو جاؤ، آواز بند کرو اپنی اور اس طرف آ جاؤ۔ یعنی حفظ حیا کا یہ سدبار ہے۔ اس حوالے سے بے شمار مثالیں ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف ابھی گفتگو کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، تمہارے معاشرے میں رچ گئیں، بس گئیں۔ ان ایکٹرز کا تذکرہ، اس طرح کی باتیں، اپنی زبان کوئی مرد کا کسی عورت سے جو ہے وہ نرم اور شیریں لہجے میں گفتگو کرنا، یہ سب بے حیائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ان لوگوں کا تذکرہ، ان کی باتیں سننا، دیکھنا اور ان کے بارے میں تبصرے کرنا، یہ سب حرام ہے۔ کسی مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما علیکم۔